جی تو دوستو، اسلامک آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری ویڈیو دیکھنے اور سننے والے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تخلیق آدم، بنی نوع انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو، ظلم بھی کر سکتی ہو اور اس میں رحم کرنے کا مادہ بھی ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں ہر کام کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ غرض یہ کہ اس مخلوق میں ہر طرح کی خصوصیات موجود ہو۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا، کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم تجھے سہراتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتوں کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، اور پھر یقیناً فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر صرف فساد پھیلانے والے ہی نہیں تھے بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، اور صرف نافرمانی کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے بنایا۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی تھی؟ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ، سفید اور سیاہ، اور یوں مٹی تیار کی گئی۔ اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ جتنے رنگ والی مٹی آپ علیہ السلام کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے رنگ والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح نرم دل والے بھی ہیں اور سخت دل والے بھی ہیں۔ زمین میں جاری چشمے، ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو یہ بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا فرمانے والا ہوں جو میرے تابع فرمان ہوں گے، انہیں جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کیا، اے اللہ کریم، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دوزخ میں جانا پڑے گا؟ مولا کریم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ سن کر زمین رونے لگی، اور اس قدر روئی کہ اس کے رونے سے زمین میں لاتعداد پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ واللہ عالم الغیب۔ روح کا داخل کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کا قالب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ آپ کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ اب اللہ کریم نے روح کو حکم فرمایا، اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ قریب پہنچی تو جسم کو نہایت تنگ و تاریک کوٹری کی مانند پایا۔ اندر جانے سے رک گئی۔ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگایا تو روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہو گئی۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب زبان میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ جب الحمدللہ پڑھا تو اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابو البشر، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں پہنچی نہ تھی۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی
تو آپ علیہ السلام کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم یہی سلام اور جواب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو آپ علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا۔ ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ربانی۔ تمام ملائکہ اللہ کریم کی عبادات میں ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے، اور وہ دیکھتے بھی تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہو رہی تھی، جبکہ اللہ کریم نے تخلیق آدم سے بہت پہلے ہی فرشتوں سے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میں زمین کی مٹی سے ایک مخلوق تخلیق کر رہا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا اور اس میں روح داخل کر دی گئی تو اللہ کریم نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور وہ تو کافروں سے بھی ہو گیا۔ اسی دن سے ابلیس بارگاہ رب العالمین میں مردود ہو گیا، اور اسی دن سے وہ انسانوں کا دشمن ازلی بن گیا۔ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اگرچہ یہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب میں کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد رب باری تعالیٰ ہے کہ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو اس نے جواب میں کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے۔ چنانچہ اللہ کریم نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 34-35 میں ارشاد فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے، تم مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ یقیناً ابلیس اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ تھا، اس نے برسہ برس تک عبادت کی ہوئی تھی، مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم نہ کی تو وہ رائندہ درگاہ رب العالمین ہو گیا، یعنی اس کی عبادت و ریاضت، اس کا بے تحاشا علم اس کے کسی کام بھی نہ آ سکا، اور وہ قیامت تک لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر